غور کرنے کی ہے کہ صحابہ جب بھی ذکر کرتے ہیں اولاد کا، بلکہ سب عرب کا یہ حال آج بھی ہے، اولاد کا ذکر کرتے ہیں تو بچوں کا کرتے ہیں، بچیوں کا نہیں کرتے۔ بچیوں کا ذکر نہ کرنا اسلام سے پہلے تو شرمندگی کی وجہ سے ہوتا تھا، لیکن اسلام کے بعد تو بیٹیاں فخر کے لیے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں کرے گا؟ مسلمان جو ذکر نہیں کرتے تھے، یہ اسلامک کلچر تھا کہ بیٹیوں کا مذاکرہ باہر ہونا بھی نہیں چاہیے، ان کو اس طریقے سے اپنے گھر کے اندر محفوظ رکھنا چاہیے کہ وہ ایک امانت ہے، وہ ایک ہیرا ہے، وہ ایک قیمتی دولت ہے، اگر اس کا علم دوسرے کو ہو جائے تو اس کے تحفظ خطرے میں پڑے گا، اس کی سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ اس لیے پوچھو کتنے بچے ہیں تو کہتے 3 بیٹے ہیں، اور 3 بیٹیاں بھی یہ ذکر نہیں کرتا اس کا، اس لیے کہ بیٹیوں کا کہیں ذکر آنا ہی نہیں ہے، ان کو ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا ہے تا وقت کہ وہ امانت جس کی ہے وہ پہنچا دی جائے۔ یہ الگ موضوع ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بچے بچیاں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں، ذکر بچوں کے پیدا ہونے کا ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس تقریباً 8 برس کے 10 برس کے قریب تھے، حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کا مبارک نواسا، وہ 8 برس کے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، اور انہی کے گھر کے اندر منہ بولے بیٹے کی اولاد تھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 16 برس کے تھے جب حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، 19 برس کے ہوئے تھے زیادہ سے زیادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی بچے تو کوئی 4 سال کا، کوئی 6 سال کا، عبداللہ ابن عمر وغیرہ وغیرہ، عبداللہ ابن زبیر، یہ بڑی عمر کے نہیں تھے، بس یہ بچے تھے۔ صرف ہم ان کی حالات پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا ان کے والدین نے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی کتنی فکر کی۔ یہ کچھ ہی بچے تھے مدینے میں، باقی سب بڑے بزرگ لوگ تھے۔ پھر بعد میں آہستہ آہستہ مسلمانوں کے گھر بچوں سے آباد ہوئے آہستہ آہستہ، لیکن اس وقت جب نبی دنیا سے جا رہے تھے چند ہی بچے تھے، لیکن ان سب بچوں کو نمازی بنایا گیا تھا، ان سب بچوں کو اللہ کی معرفت سکھائی گئی تھی، ان سب بچوں کو اخلاق اسلامی سے آراستہ کیا گیا تھا، ان سب بچوں کو باپ اس دین پہ دیکھنا چاہتا تھا جس دین کو اس نے اپنے نبی سے لیا اور سیکھا تھا۔ اپنے بچے اپنی بچیاں دین پر ہوں، بس دین کے لیے وہ تڑپتے تھے اور فکر مند ہوتے تھے، ہر بچے کو سکھاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا بچہ بولنے کے قابل ہوتا تب پہلی بات ہم اپنے بچوں کو وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ پہلی آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی، جس میں خدا تعالیٰ کی معرفت ہے، جس میں خدا تعالیٰ کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، جس میں خدا تعالیٰ کی شان بتائی گئی ہے۔ پہلے ہم ہمارے بچوں کی زبان پہ یہ آیت رٹاتے تھے، عربی تو ان کی مادری زبان تھی، تاکہ ہمارے بچے سمجھ جائیں اللہ کون ہے، پہلے دن سمجھ جائیں۔ آپ جانتے ہیں ہم میں سے ہر ایک انشاءاللہ ایسا ہے کہ جس کے پیدا ہوتے ہی جو پہلی بات، پہلی آواز سنائی گئی ہے، وہ پہلی آواز اذان اور اقامت کی سنائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان و اقامت اسلام کا تعارف اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے۔ معرفت کا سبق یہاں سے شروع ہونا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے دنیا میں قدم رکھا، اسے غسل دے کے اس کی گندگی دور کر دی گئی۔ پہلی بات بتاؤ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب سے بڑے کو ناراض کر کے کوئی دنیا میں سکھ پا سکتا ہے نہ آخرت میں۔ اس لیے اس کی بڑائی کو ملحوظ رکھو۔ پہلا سبق دیا گیا بچے کو، اور یہ پہلا سبق کو ہم نے اپنے گھروں کے ماحول سے، اپنی بستیوں کے ماحول سے بھلوا دیا۔ بچوں کو دیا یہ سبق، سب مسلمانوں نے دیا، لیکن پھر بھلوا بھی دیا۔ اب ان کے سامنے ذکر مذاکرہ ہی نہیں اللہ کی بڑائی کا۔ امریکہ کتنا بڑا ہے، ایران کتنا بڑا ہے، دیکھو ایران کی طاقتوں کے چرچے گھر گھر، زبان زبان، کان کان میں ہیں کہ ایران نے امریکہ کو جھکا دیا، ایران نے سپر پاور کی ایسی تیسی کر دی، اور اس کی بول بول کے تعریفیں کر کر کے ہمارے گھر گھر میں بچے بچیاں سب فخر کر رہے۔ لیکن ایسا کبھی تذکرہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے ماحول میں سنائی دیتا ہے؟
ایسا کبھی تذکرہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا، اللہ کی قدرتوں کا، پورے قرآن میں بیان کیے ہوئے واقعات کا، جس میں اللہ کی قدرت کہاں کہاں آئی، کس طرح اللہ رب العزت نے چھری سے ذبح ہو جانے سے اسماعیل کو بچایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم مسلم کو فرعون کے ظلم سے بچایا، کیسے اللہ نے دریا میں پانی روک کے 12 راستے بنا کے دیے، کیسے اللہ رب العزت نے ایک پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشمے نکال کر پانی کا انتظام کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان بھیجا کر، کھانا بھیجا کر، من اور سلوہ سے قوم موسیٰ کو کھانا کھلایا، آسمانی ضیافت کی، اور کیسے اللہ رب العزت نے آگ میں جلنے سے خلیل اللہ کو بچا لیا، اور کیسے اللہ رب العزت نے یہ کیا اور یہ کیا۔ عاد کی بستی، سمود کی بستی، لوط کی قوم علیہم السلام، ان پیغمبروں کی قوموں پر عذابات کیسے آئے، کیسی قدرت۔ جو لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ میں جبرائیل کے تہس نہس کر دیا، کلیجے پھٹ کے منہ کے باہر آ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت قرآن میں کیوں بیان کی گئی ہے؟ اسی لیے نا کہ ہمارے بچوں کو ہم سنائیں اور ہمارے بچے اس کو سن کر اپنے رب کی قدرت کا اندازہ کریں۔ آج اسکول کے اندر قدرتیں بتائی جا رہی ہیں ان کی، جن کی کوئی قدرت ہم نہیں تسلیم کرتے، لیکن ہمارے بچوں کو ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ان دیومالائی قصوں سے واقف کرایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ان خیالی خداؤں کی عظمتیں سکھائی جا رہی ہیں، اور ان کے گن زبان سے گنوائے جا رہے ہیں، اور ان کی بڑائی اور ان کے جے کروائی جا رہی ہے، اور ہم نے ابھی تک نہیں بتایا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کون ہے، زمین آسمان کا کیسے مالک ہے، کیوں اس کے پاس یہ قدرت ہے، یہ قدرت ہے، یہ قدرت ہے۔ آج تک کسی مصنوعی یا بنائے ہوئے یا اپنے ذہنوں سے اختراع کیے ہوئے خدا کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا کہ وہ کھیتیاں پیدا کرتا ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ وہ ہمارا خدا انسانوں کو پیدا کرتا ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ فلاں چیز کا خالق فلاں خدا ہے، فلاں خدا ہے، کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا، لیکن قرآن کے ذریعے اللہ نے دعویٰ کیا، ہر چیز کا خالق میں ہوں، ہر چیز کا مالک میں ہوں۔ اب میں ماؤں کے پیٹ کے اندھیروں میں اور تین اندھیروں میں ایک حسین خوبصورت انسان کو وجود میں لاتا ہوں، اور اس کی تمام تر صلاحیتیں اسی فیکٹری میں بن کے آتی ہیں۔ یہ میری قدرت ہے، کسی اور کی قدرت نہیں ہے۔ یہ اللہ نے دعوے کیے، اس سچ دعویٰ کرنے والے کی ہم نے کبھی تذکرہ نہیں۔ تو بہرحال میری بہنوں، بچیوں، جو بھی ان بچوں کے سرپرست یہاں آئے ہیں، مرد حضرات بھی کچھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، سب سے ادباً گزارش ہے گھروں کے ماحول کو بدلیے۔ اپنے گھر کے ماحول میں توحید رب کا تذکرہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ ہمارے گود میں پلنے والوں کی رگ ریشے میں اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی صفات کاملہ، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کے کائنات کو پیدا کرنے کی صلاحیت، اس کی رازقیت، اس کی خالقیت، مختلف واقعات کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے نس نس میں داخل کریں، خون کے قطروں میں داخل کریں کہ اللہ کون ہے اور اس کی قدرت کیا ہے، تاکہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کی عظمت ہمارے بچے کے دل میں نہیں لا سکے، ہماری بچی کے دل میں غیر اللہ کی عظمت کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو جائے مگر اس کا من قبول نہ کر سکے، تسلیم نہ کر سکے۔ ایسے کرانے کی ضرورت ہے، ورنہ آج تو ہماری بچی جوان ہو کر 15 سال، 16 سال، 18 سال، 20 سال کی عمر میں تو کالجوں میں تو 17، 18 کے بعد ہی جاتے ہیں۔ اس عمر میں پہنچ کر ہماری بچیاں اپنا دین توحید کا چھوڑ کر اور شرک کو اختیار کر کے، باطل دین کو قبول کر کے کسی کی محبت میں دین اور ایمان کی قربانی دے رہی۔ ایسے کتنے واقعات وجود میں آ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا صاحب کہ 17، 18 سال تک آپ اس کو اپنے رب کے بارے میں نہیں بتا سکے، 17، 18 سال تک آپ اپنی بیٹی کو اپنے دین کی عظمت نہیں سکھا سکے، آپ اس کی صداقت اور حقانیت کا بیج دل میں نہیں بٹھا سکے۔ یہ ہمارا قصور ہے، ہم ان کو تھو کرنے اور برا کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے وہ برا کر رہی ہے، ٹھیک ہے وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہے کون؟ اس کے پیچھے کس کی غلطی ہے؟ اس کے پیچھے کس کا قصور ہے؟
عصری تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے نام پر ہم نے ان کے تہذیب اور اس تہذیب اسلامی کو اور سیرت نبوی کو ان کے سامنے نہیں رکھا، ہم نہیں سکھا سکے، انہوں نے وہی سیکھا جو ان کو سکھایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ داستان بہت تلخ ہے، بہت تکلیف دہ ہے، مگر اس وقت ملت اسلامیہ اسی آگ میں جھلس رہی ہے اور انہی تلخیوں کے گھونٹ ماں باپ کو پینے پڑ رہے ہیں بچوں کے بڑے ہو جانے کے بعد۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو، ماں ہونے کا حق ادا کرو، باپ ہونے کا حق ادا کرو۔ آیت ہے قرآن کی، میں نے شروع میں پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، دیکھو تمہارا مال بھی تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ فتنۃ عربی میں اردو والا فتنہ نہیں ہوتا، اردو میں فتنہ فساد کو، بدامنی کو کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں فتنہ امتحان اور آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ ایسے سخت حالات، جو حالات ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہوں، اس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں۔ فتنے کی تفسیر شارحین حدیث نے یہ کی کہ یہ فساد نہیں، ایسے حالات کا بن جانا جس سے ایمان خطرے میں پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں فتنہ۔ اللہ فرما رہے ہیں مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، یعنی فساد نہیں، وہ تو اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، مال بھی نعمت ہے، اولاد بھی بڑی نعمت ہے، اللہ کا عظیم تحفہ ہے، لیکن یہ آزمائش ہے۔ اگر اس مال کو خوف خدا کے ساتھ نہیں حاصل کیا اور نہیں خرچ کیا تو جہنم میں لے جائے گا، اگر اس اولاد کو خوف خدا کے ساتھ نہیں استعمال کیا تو جہنم میں لے جائے گی، ورنہ پھر جنت انشاءاللہ انہی کے ذریعے ہمیں حاصل ہوگی۔ بہرحال اس فیضان ہدایت کے اسٹیج سے اس پروگرام کے اختتام پر جو مختصر سا پیغام آپ کو دینا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ ماں باپ اولاد کی نعمت کے آزمائش ہونے کو ذہن میں رکھیں، انہیں اپنی آخرت کا سودا بنا لیں، انہیں اپنی آخرت کی تباہی کا وسیلہ نہ بنائیں۔ اس کے لیے دین سکھانا ہوگا، ایمان سکھانا ہوگا، عقیدے سکھانے ہوں گے۔ آپ کو آتا ہے آپ سکھائیں، اور نہیں تو مکتب بھیجیں تاکہ مکتب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان پہ محنت کریں، کوشش کریں۔ اور اس کے بغیر اس دور میں جو برے اثرات سماجی، اخلاقی، سیاسی سامنے آ رہے ہیں، اس کی زد میں آنے سے ہماری نسل نو محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، کی جانے والی کوششوں میں برکت نصیب فرمائے، اور اس کے پھیلنے اور گھر گھر تک نور ہدایت کے پہنچنے کا سبب بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں اس سے پہلے حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرت بے انتہا مصروف ہیں، کئی اداروں کے ذمہ دار ہیں، کئی اسکولوں کے ذمہ دار ہیں، اور کئی تنظیموں کے ذمہ دار ہے حضرت۔ اس کے باوجود بھی ہماری حقیر سی دعوت پر حضرت نے لبیک کہا اور یہاں آ کر اس مجلس کو رونق بخشی۔ میں حضرت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور ابھی حضرت دعا فرمائیں گے، دعا فرما کر حضرت چلے جائیں گے، اس کے بعد گفٹ ہے اور سرٹیفکیٹ ہے جو بچوں کو تقسیم کیے جائیں گے، اور پھر مجلس ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل وسلم وبارک وترحم وتحنن علی سیدنا وحبیبنا محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں، لغزشوں، غفلتوں کو درگزر فرما، بالخصوص اپنی اولاد کی اسلامی و ایمانی تعلیم و تربیت میں
جو کچھ تغافل تساہل ہم سے ہوا ہے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ بقیہ زندگیوں میں اپنی اولاد کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے اور اپنے حبیب کا عاشق بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ پاک اپنی اولاد کو قرآن کریم سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے والہانہ تعلق و محبت و عظمت پیدا ہو جانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے دین پر ثبات و استقامت نصیب فرما، اپنا صحیح و قوی تعلق نصیب فرما، حسن نیت، حسن عمل اور حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما۔ اے مولا کریم، جو علماء، ائمہ، حفاظ اور تنظیمیں اور تحریکیں اور مدارس اور مکاتب قوم کے بچوں کی حفاظت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان سب کی غیبی مدد فرما، نصرت فرما، مسلمانوں کو ان کا حسن تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ان سے فائدہ اٹھانے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اس میں شریک کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے بچوں کو تعلیم، مستحکم تعلیم اور اعلیٰ تعلیم دلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ناخواندگی ایک ذلت ہے اور بڑی ذلت ہے، اس کا یقین ہمیں نصیب فرما۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا اور نصرت کا معاملہ فرما۔ حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما اور جملہ پریشانیوں کو اپنی قدرت سے دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب